बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। एक तरफ बैकडोर चैनल पे राब्ते हो रहे हैं और मामलात को सुधारने की कोशिश की जा रही है और किसी भी लॉन्ग मार्च और धरने और बदअमनी के बगैर मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मसला ये है कि कोई एक फरीक दूसरे फरीक पे दिली तौर पे जैसे कहें अंदर से एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको ही चूना लगाया जा चुका है। कभी एक को चूना लगता है, कभी दूसरे को लगता है, दूसरे को दिखा के तीसरे को चूना, तो ये चूना बाजी भी चल रही है। इसलिए कोई भी एतबार नहीं कर रहा। अपने अपने तौर पे जो पैगाम आता है उसको सुनते हैं, बड़े शौक से बात सुनते हैं। कोई कॉमन फ्रेंड आ जाता है, गपशप लगाते हैं, लेकिन साथ ही साथ चूंकि बदइस्माती भी बहुत है, एक दूसरे की लाइक पुलिंग भी की हुई है, टांगे खींची हुई हैं, तो इसलिए बड़े मोहतात होके फिर यही चीज़ जो है इस वक्त इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादती हुई है और वो तो सेम पेज का नारा लगाते लगाते उन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया। अफवाज पाकिस्तान की हर जगह उन्होंने हर फोरम पे न सिर्फ दिफा किया बल्कि तारीफ़ की, उनके किरदार की तारीफ़ की और उनको नागुज़ीर करार दिया रियासती मशीनरी में, अफवाज पाकिस्तान को, इंटेलिजेंस इदारों को, सबको। लेकिन उसके बाद जब रंग बदले तो रंग बदलने के बाद सबसे ज़्यादा फिर ज़ेर अताब भी इमरान खान साहब और उनके साथी आए, और जो भी न सिर्फ उनके साथी बल्कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ, उनके सेनेटर्स, उनके अरकान पार्लिमान, सब के सब, और यहाँ तक के जिस सहाफ़ी ने थोड़ा सा उधर झुकाव किया और रजीम चेंज, वो भी ज़ेर अताब आए। तो इसलिए इमरान खान साहब मैसेज भी रिसीव कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, गपशप भी लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी भरपूर तैयारी भी कर रहे हैं। और वो तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि एतबार नहीं कर सकता मैं, अपना जो लॉन्ग मार्च की तैयारी है वो भरपूर, क्योंकि बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं कि जनाब सोच तब्दील हो गई है और पिंडी की सोच भी तब्दील हो रही है और वो अच्छाई की तरफ जा रहे हैं और सूरत हाल को बेहतर करना चाहते हैं और नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है, नए वज़ीर आज़म की बात हो रही है, और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ खेला गया है उसको सही करने की बात की जा रही है। ये सारी बातें अब हो रही हैं और अच्छे अच्छे पैगाम आ रहे हैं। इमरान खान साहब अपने धरने की कॉल को, लॉन्ग मार्च की कॉल को मुसलसल मौखर करते जा रहे हैं और अब आ चुके हैं, वो कहते हैं 11th आवर। तो 11th आवर यहाँ पे आके अब कोई रिस्क नहीं लेने के लिए तैयार, क्योंकि एक दफ़ा तीर कमान से वो कहते हैं निकल गया तो फिर उसके बाद तीर हवा में और फिर वो जो चाहे वो इख्तियार करे तो फिर वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जी वो कहते हैं तीर कमान से निकलने से पहले पहले मामलात को दुरुस्त कर लेना चाहिए और सूरत हाल कंट्रोल में। इमरान खान साहब ये काम कर रहे हैं और मुसलसल अपने तमाम तंजीमी रवाबत बढ़ा रहे हैं, अपनी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को कह रहे हैं कि जनाब भरपूर तैयारी करें। और अब आने वाला है मामला, कब तारीख देंगे वो धरने की, लॉन्ग मार्च की, कितना टाइम उनके पास रह गया है और इससे आगे वो जा नहीं सकते। तो इस पे हम ज़रा देखते हैं, लेकिन उससे पहले जी कुछ और ख़बरें भी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा वतन है और ख़ास तौर पे एक कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट सबमिट की गई है, तहरीरी सवालों का तहरीरी जवाब दिया गया है। वो बहुत ही अलार्मिंग है और एक इस्लामी मुल्क में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक महज़्ज़ब मुआशरा जहाँ पे दीन भी दीन के तकाज़े हैं, जहाँ पे हमारा आइन कानून, लेकिन रिपोर्ट बड़ी ही खौफनाक है। वो है गुज़श्ता 3 सालों में ख़वातीन के बारे में, कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान मुल्क भर में ख़वातीन के खिलाफ जो जराइम हैं उनकी तफसीलात एक सबमिट हुई है, तहरीरी जवाब दिया गया है। 3 सालों में ख़वातीन के खिलाफ जो जराइम है जी, वो 63,367 केस रजिस्टर हुए हैं ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर, यानी कि ख़वातीन ज़ेर अताब रहीं और ख़वातीन पे तशद्दुद हुआ, ख़वातीन को कत्ल किया गया, ख़वातीन को मारा पीटा गया। ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर 63,367 केस जो हैं, 67 जिनको कहते हैं 367, वो रजिस्टर हुए हैं 3 सालों में। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर साल तकरीबन
21,000 ہر سال 21,000 سے بھی زیادہ بنتے ہیں، اور ان کو آپ 12 پہ تقسیم کر لیں، 12 مہینوں پہ، تو یہ بات کہاں سے تقریباً 1800 کیس بنتا ہے، 1800-1900 ہر مہینے. تو یہ بہت ہی الارمنگ ہے کہ خواتین کی حالت زار ہمارے معاشرے میں کہاں پہنچ چکی ہے. اور اگر 1800-1900 کیس 30 دن میں ہوئے ہیں تو ان کو پر ڈے لے آئیں تو یہ خطرناک تعداد ہے، کوئی کم نہیں ہے. اسی طریقے سے 2019 سے 21 کا یہ ڈیٹا ہے، 3 سالوں کا، اور ان 3 سالوں میں آلموسٹ 4000 خواتین کا قتل ہوا ہے، 4000 خواتین کا 3 سالوں میں. تو یہ از خود یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. اور خواتین کے ساتھ زیادتی کے 10,517 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں. یہ تو انتہائی شرمناک بات ہے ایک اسلامی معاشرے میں، ایک اسلامی جمہوریہ میں، اور ایک اسلامی ملک میں جہاں پہ اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط ہونی چاہیے. لیکن یہ خواتین کے ساتھ یہ وہ کیس ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور جن خواتین بیچاریوں نے رجسٹرڈ ہی نہیں کروایا کیس، وہ خاموشی سے بیٹھ گئیں اپنی عزت بچانے کی خاطر اور بدنامی سے بچنے کے لیے، وہ اس کے علاوہ ہیں. اور 3 سالوں کے دوران اجتماعی زیادتی کے 643 واقعات ہوئے ہیں. 3 سالوں میں 643 واقعات. تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. یہ بھی کوئی اچھی نہیں ہے کہ ہر 3 دن میں تین دنوں میں 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ خواتین کے ساتھ زیادتی. اور اگین میں اجتماعی زیادتی کی بات ہو رہی ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ یہ بھی الارمنگ، اور یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں اور جنہوں نے ہمت کر کے FIR درج کروائی. خواتین پہ جو تشدد کے 5171 واقعات ہیں 3 سالوں میں، یہ بھی بہت ہی خطرناک بات ہے. اس میں یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی الارمنگ نمبرز ہیں. 3 سال کے دوران 1025 خواتین کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا. اگین الارمنگ. اور تیزاب پھینکنے کے 103 واقعات ہوئے، اور ایک گھر میں جو چولہے پھٹنے کے واقعات ہیں وہ 38 ہوئے ہیں. اور خواتین کو اغوا کرنے کے، یہ تو آپ بالکل ہی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ملک بھر میں خواتین کو جو اغوا کرنے کے واقعات ہیں وہ 42,000 کیس رجسٹر ہوئے، آلموسٹ 41,513 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں. یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس میں صرف قانون کا قصور نہیں ہے، ہم اس کو عدالتی نظام کا قصور نہیں کہیں گے، بلکہ یہ تو ایک بے حسی ہے ہمارے اپنے معاشرے میں. تو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے، اور اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ خواتین ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں. یہ خواتین اور ان کے ساتھ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے معاشرے میں، جبکہ پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کو تو ایک امن کا گہوارہ ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی زیادہ، اور ہمارا دین مجموعی طور پہ خواتین کو جتنا تحفظ فراہم کرتا ہے، تو یہ ایک صورتحال تھی. اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اشد. اب آتے ہیں واپس، کیونکہ میں یہی پولیٹیشنز کو بھی کہوں گا، پاکستان تحریک انصاف ہیں، سیاسی جماعتیں، وہ بھی اویئرنیس پیدا کریں. کیونکہ فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا، قصور میں بچیوں کا معاملہ، مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں جو کہ بہت ہی، اور اس میں اگر جوڈیشری عدلیہ کا ڈیفینیٹلی، پروسیکیوشن کا بھی اپنا رول ہے، عدلیہ کا بھی اپنا رول ہے. تو بہرحال ہم سب مل کے یہ کام کریں گے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے. بہرحال جی اس وقت دو بدو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے. جی عمران خان صاحب، اب ایک اور چیز بھی آپ کو بڑی دلچسپ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے یہ سارے رائے دلارے ہیں، اور سب چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں، ان کے ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ تمام سیاستدانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہ کوشش بھی کرتے ہیں. نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم بی بی ہوں، کہاں گالیوں کے انبار لگائے جاتے تھے، دھمکیاں دی جاتی تھیں، پھر انہی کے ڈرائنگ روم میں جو ہے وہ فیض حاصل کیا گیا، سب کچھ کیا گیا. تو یہ سارا کچھ، لیکن جب فیض حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، پھر واپس اسی سانپ والے آ جاتے ہیں جی حریے میں، اور پھر
ڈسنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ملٹری لیڈرشپ ہماری ایک ہے اور سب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ رومانس جو ہے وہ اس کا ہو. پیپلز پارٹی کی بھی کوشش ہے کہ بلاول بھٹو صاحب پہ نظر کرم ہو اور پاکستان تحریک انصاف بھی بار بار ان کو بتا رہی ہے کہ جناب آپ سے غلطی ہوگی واپس آ جائیں. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب، تو عمران خان صاحب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ تقریباً اس مہینے کے آخر میں 27 تاریخ تک، 27 یا 28 تاریخ کو وہ آج سے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد وہ کال دینے والے ہیں. اور لانگ مارچ کی کال پرامن، اور اس سے پہلے اگر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ان کی خواہشات اور توقع کے مطابق، لیکن وہ ہونا ضروری ہے. اب صرف باتوں پہ شاید بات نہ بڑھ سکے، اب کچھ ہونا ضروری ہے. اگر تو کوئی سالڈ قسم کی اناؤنسمنٹ یا اس طرح کوئی چیزیں ہو گئی تو وہ لانگ مارچ شاید روک دیں. لیکن اگر صرف باتوں کی حد تک رہا، کوئی میسنجر گیا اور کہا کہ بس اب 2 دن اور ٹھہر جائیں، تو پھر شاید معاملہ نہ رک سکے. چونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ارادے ذرا تھوڑے سے بدلے ہیں، اور وہ ہر صورت میں انہوں نے ڈار صاحب کو ہدایات دے کے بھیجا ہے شہباز شریف صاحب کے لیے دورہ واشنگٹن کے بعد. تو وہ ہدایات کافی ٹو دی پوائنٹ ہیں، کافی اسٹرکٹ ہیں، کافی سخت ہیں. اور نواز شریف صاحب اب اپنا فیصلہ کن رول جو ہے وہ، کیونکہ ان کو اب یہ تو فکر ہے نہیں کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے یا مریم بی بی گرفتار ہو جائیں گی، یہ تو سارے باہر ہیں. اب اگر کوئی افتاد آن پڑے گی تو وہ شہباز شریف صاحب پہ آن پڑے گی یا پھر ان کی کابینہ کے ارکان پہ آن پڑے گی. اس لیے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے معاملے میں جو نواز شریف صاحب نے کہتے ہیں کہ میں کہوں وہی کرنا ہے. تو شاید وہ نہ ہو سکے اور اس پہ مزاحمت ہو اور اس طریقے سے کھل کھیلنے کا موقع شاید نہ مل سکے، کیونکہ اب یہ چیز ہو رہی ہے، اس کا احساس ہو رہا ہے کہ واقعتاً جو ہے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہا جا رہا ہے. تو آنے والا آرمی چیف تگڑا ہونا چاہیے، سالڈ ہونا چاہیے، پروفیشنل ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو بھی ہو وہ اس پہ اس طریقے سے حملے نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ اس وقت چل رہا ہے سلسلہ. رسپیکٹ، ڈگنیٹی اس کی بحال ہونی چاہیے. تو اس سے آنے سے پہلے کچھ سیفٹی میجرز لیے جا رہے ہیں، کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ سلسلہ یہیں پہ ہی رک جائے اور اس سے آگے شفٹ نہ ہو. تو صورتحال تھوڑی سی ہے، دلچسپ ہے اور خراب بھی ہو سکتی ہے. خراب تو ہوئی ہے، مزید خراب ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی اچھا رزلٹ نکالنے کی امید ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.